پیر کی آخری رات بیداری کی حالت میں ہوئی۔ خواب کی معراجیں اس سے پہلے بھی بہت ہیں اور اس کے بعد بھی بہت ہیں، لیکن یہ جو معراج ہوئی یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک جانور تھا جو کہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا نام براق تھا، سفید رنگ کا تھا۔ آپ کو اس پہ سوار کیا گیا اور آپ کو لے کر عرش بری آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ اے جڑا واقعہ ہے نا معراج شریف دا، اب بہت زیادہ وسعت علا کرے تو بیان کیتا جائے نا تو پوری رات بھی کٹ واقعے تو پہلے بھی چند واقعات اس تو متعلقہ ہوئے، کس طرح جبریل امین آئے، کس طرح انہوں کے نال دو فرشتے آئے، آپ دا باقاعدہ سینہ چاک کیتا گیا، آپ دا دل کٹیا گیا، وہ غسل دیتا گیا، لیکن وقت دی کمی دی وجہ دے نال میں مختصر کرنا پیا، حدیث ہی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مختصر اس تو بعد آپ اتنے چلے گئے، مزید اتنے گئے، دوسرے آسمان پہ دروازہ کھلایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، آپ نے کیا جواب، پھر جواب آیا آپ کے ساتھ کون ہے، آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جواب آیا کہ انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا، آپ نے فرمایا جی، دروازہ کھل گیا، آپ اتنے چلے گئے، پھر ایسے تو اتنے تیسرے تھے، پھر چوتھے تھے، پھر پنجے، یہی سوال بار بار ہر آسمان پہ کیتا گیا تھا کہ حتیٰ کہ آپ چھٹے آسمان پہ آئے، حضرت موسیٰ نال آپ کی ملاقات ہوئی، پھر ستویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ نے بھی وہی جملہ سلام کیتا تے آپ نے جواب دیتا، پھر نیک بیٹے تے صالح نبی آپ نے فرمایا خوش آمدید، سارے نے خوش آمدید کیتا، پھر اس تو سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ دی آواز سنائی دیتی، پھر جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، پھر سدرۃ المنتہا کو آپ کے سامنے کر دیا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد بیت المعمور، وہاں پہ جا کر آپ کو دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی اور شہد پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ پیا جس پر جبرائیل امین آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ نے فطرت اختیار کی، اگر آپ فطرت سے ہٹ کر شراب پی لیتے تو یقیناً آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس تو بعد محبوب نو محبوب نال ملاقات، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں تے میرا محبوب دو ہاتھ دے فاصلے تھے یا اس کو بھی کٹ، پھر ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کمان کے دو کنارے، تیر کمان کے دو کنارے، تیر کمان ہوتا ہے اس سے دو کنارے، کتنا فاصلہ ہے، اتنی قریب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے 50 نمازیں جو کہ ادا کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس تشریف لائے نیچے آسمان میں، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا فرض کیا گیا، کیا تحفہ ملا، آپ نے فرمایا اتنی نمازیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے پہلے
امت کو جانتا ہوں، ان میں آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی نمازیں ادا کر سکے، میرا بالا بنی اسرائیل سے پڑھ چکا ہے۔ آپ اللہ کے حضور واپس جائیے اور ان کی کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ آپ دوبارہ واپس گئے، 10 گنا حصہ کام ہو گیا، آپ پھر آئے، پھر یہی سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے، پھر آپ واپس گئے جبرائیل امین کے ساتھ، پھر 10 گنا کم کر دیا گیا، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، اس طرح سلسلہ چلا اور ایک وقت آیا کہ 5 نمازیں وہ فرض کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اصول کتاب میں جو لکھ دیا گیا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی امت کے لیے یہ 5 ہی فرض ہیں اور یہی 50 کے برابر ہے۔ ایک نماز کا ثواب 10 گنا۔ اس کے بعد آپ واپس آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اب مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے، اور اس کے بعد آپ معراج شریف سے واپس تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، جو کہ جسمانی معراج ہے، اور اس کا ذکر مزید سورۃ نجم میں بھی ہے، والنجم اذا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن ابھی وہ موضوع مزید بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ جسمانی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا، جو عقل والے ہیں، جو محبوب کی محبت رکھنے والے ہیں، انہی کے آگے سے یہ پردہ ہٹتا ہے، جو محبت کے بغیر ہیں وہ بے عقل ہے، ان کی عقلوں پہ پردہ ہے، وہ آج کہتے ہیں یہ روحانی ہے، یہ باطنی ہے، یا یہ روحانی ہے یا جسمانی، یہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن حق بات جو حق ہے وہ یہی بات ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار اللہ جی کے آگے اپنی عرضی رکھی کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ ہے میں اس کے اوپر اپنی روح کی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر یہ سہ گیا اور آپ نے برداشت کر لیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلی اس کوہ طور پہاڑ کے اوپر ڈالی اور ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ بصارت آ گئی کہ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی بصارت اور آپ کا کیا عالم ہے، جنہوں نے ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ مدینے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو علم یہاں کا بھی ہے، ان کو علم وہاں کا بھی ہے، ان کو علم اوپر کا بھی ہے، ان کو علم نیچے کا۔ اللہ تعالیٰ نے تم فرمایا کہ خزانے میرے ہیں پر بانٹنے والا اللہ تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ایسے بیچ پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر عاجزی اختیار کی تھی، انکساری اختیار کی تھی اپنے محبوب دے کے، اپنی امت واسطے کی تھی کہ مالک میری امت اے نہیں ادا کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، کم کر دی، کم کر دی، حتیٰ کہ 5 فرض ہو گئے۔ سانوں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کوشش کریے، جنی زیادہ تو زیادہ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریے نماز پڑھنے کی، جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا چاہیے۔ مغفرت ہونی ہے، معافی ہونی ہے، وہ ایک موضوع بات ہے، ٹھیک ہے، جس ویلے ساڈے تے ساڈے محبوب نے فرما دیا کہ اللہ میری امت، اللہ تعالیٰ کی روزے قیامت انہاں دی امت کو معاف نہیں کرے گا، وہ گل ایک ہے علیحدہ، معاملہ ایک علیحدہ ہے، لیکن سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی نماز ادا کریں۔ پھر دوسری جڑی گل ہے وہ ہے کہ یہ جڑی کوشش ہے نا یہ ادو تکر نہیں ہوتی جدوں تکر اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا، میں اس طرح کرنا، میں اس طرح کرنا، آج شکر کرو، شکر الحمدللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق دی۔
اللہ تعالیٰ کے آگے یہی التجا کرنی چاہیے، یہی بار بار التجا کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں سجدے کی توفیق عطا، ہمیں سجدے کی توفیق عطا۔ اللہ جن سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چاہیے، جس کو ہدایت پہ لانا چاہتا ہے اس کو سجدے کی توفیق عطا۔ تو اس لیے ان باتوں پہ یہ ایک معاملہ فرض ہے، سختی ہے، اس پہ سختی سے جواب لیا جائے گا کہ آپ نے نماز کا کیا کیا ہے، لیکن اس سختی کے ساتھ پھر میرا محبوب بھی ہے جو بخشوانے بیٹھا ہوں۔ تو یہ نہیں میں کہتا کہ چھوڑ دو سارا، فرض جو ہے وہ واجب الادا ہے، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ سے توفیق کے ساتھ مالک ہمیں توفیق عطا کر۔ میں ذاتی طور پہ کسی کو نہیں کہتا یار تم نہیں آتے، تم نہیں آتے، تم نہیں آتے، آئیں تشریف لائیں، یہ اللہ کا کہنا ہے، ہم سب نے اس کو مل کے بات کرنا ہے۔ لیکن ایک دوسرے پہ بہتان لگانا کرنا کسی مجبوری کی وجہ سے ٹھیک ہے، اگر کسی کو کہیں جانا پڑا ہے کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش کیا کریں مسجد میں آئے۔ اگر یہ پورا اتنا بڑا محلہ ہے، اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ ہو گئی ہے، اگر جس طرح قاری صاحب نے کہا ہے ایک بندہ بھی ہر گھر میں سے آ جائے تو یہ مسجد میں تو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بھی دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سجدے کی توفیق عطا کرے اور تاکہ قیامت تک عطا کرتا رہے، اور اس رات کے صدقے، اس رات کی فضیلت کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور